الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں کو، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو فساد کرتا رہے گا اور خون بہاتا رہے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، إِنِّي أَعْلَمُ، بے شک میں جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور خلافت ارضی کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں انہیں عطا کی ہیں، جیسے کہ وحی کی ذمہ داری جبریل علیہ السلام کی ہے، اور بارش برسانا اور زمین کی جو پیداوار ہے، نباتات، یہ ذمہ داری میکائیل کی ہے۔ سور پھونکنا یہ اسرافیل کی ذمہ داری ہے، اور روحوں کو قبض کرنا یہ ملک الموت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ فرشتے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ مخلوق ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لے کر آنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے، کہا قرآن مجید میں جہاں بھی ملائکہ کا ذکر آتا ہے اس سے کوئی مخلوق مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے نیک انسان مراد ہیں۔ یہ جو حدیث کے منکرین ہیں وہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، فرشتے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انہیں رب العالمین نے مختلف امور کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ لفظ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد یا کسی انسان کے غائب ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو خلیفہ بنایا جائے، جانشین بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اللہ نے خلیفہ سے مراد اپنا خلیفہ بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو موت آتی ہے اور نہ وہ کبھی غائب ہوتا ہے۔ تو خلیفہ سے مراد یہاں پر نوع انسان مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو جانشین بنایا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی خلیفہ کا یہ ہے کہ جیسے ایک نسل کے بعد دوسری نسل آ جاتی ہے، پھر تیسری نسل آ جاتی ہے، اس انداز سے اللہ العالمین نے اپنی دین کے لیے اور دین اسلام کی بلندی کے لیے ہر دور میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے جانشین بنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو خلیفہ سے مراد جو ہے یہ انسان کا نائب ہونا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نائب ہونا۔ قالوا أتجعل فيها، تو اس موقع پہ فرشتوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو کیا ایسے شخص کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ انسان زمین پر خون بہائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ العالمین نے انہیں بتا دیا تھا، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ یا اللہ ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو ہمیں سکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ جو انسان میں بنانے والا ہوں یہ خون ریزی بھی کرے گا۔ اس بنیاد پر فرشتوں کو اس بات کا علم ہوا تھا، اور فرشتوں کا یہ جو اعتراض کرنا تھا یہ اعتراض صرف اس بنیاد پر تھا کہ ہمیں حکمت معلوم ہو جائے
کہ انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے، ورنہ فرشتوں کا اعتراض کرنا ایسا مقصد نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی امر پر اختلاف کر رہے ہوں، بس وہ انسان کی تخلیق کا مقصد معلوم کرنے کے لیے، حکمت معلوم کرنے کے لیے انہوں نے رب العالمین سے یہ سوال کیا تھا۔ تو رب العالمین نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہاں رب العالمین نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بنانے میں جو میری حکمت ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے انسان کو بنایا، اسی انسان سے اللہ رب العالمین نے انبیاء پیدا کی ہے، صدیقین پیدا ہوئے ہیں، شہداء پیدا ہوئے ہیں، صالحین پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ میری حکمت ہے کہ یہی انسان جو خون ریزی کرے گا، اسی انسان سے رب العالمین نے انبیاء بھی بنائے ہیں، شہداء کی جماعت بھی پیدا کی ہے اور صدیقین کی جماعت بھی پیدا کی ہے۔ تو انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو میں نے بتا دیا کہ فرشتوں کا وجود ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ نمبر 2، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا، کہ اللہ کلام فرماتا ہے، وہ ثابت ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے کہا، یہ کہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور کلام کیسا ہے کہ جس کے اندر آواز بھی ہوتی ہے، حروف بھی ہوتے ہیں، اور وہ کلام سنا بھی جاتا ہے۔ جب اللہ نے کلام کیا تو فرشتوں نے اس کلام کو سنا تھا، اور تبھی رب العالمین کو انہوں نے جواب بھی دیا تھا۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کی دلیل بھی ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال انبئونی، حضرت آدم نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو تو ہمیں سکھا دے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر جتنی بھی اشیاء تھیں ان سب کے نام سکھا دیے، یعنی وہ اشیاء، وہ چیزیں جو انسان کے روز مرہ کے استعمال کی چیزیں تھیں، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا۔ جب ان چیزوں کے نام بتا دیے گئے تو پھر وہی نام فرشتوں کو بتائے گئے، اور جب وہ نام فرشتوں کو بتائے گئے تو ان سے امتحان لیا گیا کہ انبئونی، اب تم مجھے بتاؤ وہ نام کیا کیا تھے اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ یہاں رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام بتائے تھے، جو نام سکھائے تھے، یہ اصل میں فرشتوں پر یہ بات واضح کرنا مقصد تھی کہ خلافت کے لیے محض اللہ کی تسبیح کافی نہیں ہے، بلکہ تسبیح کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس علم بھی ہونا چاہیے۔ چونکہ فرشتے اللہ کی تسبیح تو بیان کرتے تھے، اللہ کی پاکی تو بیان کرتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ زمین کی خلافت کے لیے جہاں پر اللہ کی تسبیح اور تقدیس ضروری ہے، تو وہاں پر انسان کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، اور علم کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے آدم علیہ السلام کو۔ ان آیات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کر کے فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس زمین پر، یہ اس کائنات میں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا اور فرشتوں کو اس سے العالمین نے دور رکھا۔ حالانکہ فرشتے اللہ کے مقرب ترین مخلوق ہے، لیکن مقرب ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو علم عطا کیا، اور فرشتوں کو العالمین نے ان اشیاء کا علم عطا نہیں کیا۔ اور ان آیات میں فرشتوں کی عاجزی بھی معلوم ہوتی ہے
کہ فرشتے کس قدر عاجز ہیں کہ سبحانک لا علم لنا، کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کر دیا۔ یہ فرشتوں کی عاجزی، ان کی انکساری ہے یہ۔ اور یہاں اللہ رب العالمین کی دو صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علیم کا معنی ایسی ذات کہ جس کا علم ہر چیز پر محیط ہو، اس کا علم ماضی کے بارے میں بھی ہو، حال کے بارے میں بھی ہو، اور مستقبل کی ہر چیز کو جاننے والا ہو، وہ ذات علیم ہوتی ہے۔ الحکیم کا معنی کہ وہ ذات کہ جس کا ہر عمل جو ہے حکمت پر بھرا ہوا ہو، اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہ ہو۔ ایک معنی یہ حکیم کا کہ اللہ کی ذات حکیم ہے کہ اس کا ہر کام حکمت والا ہے، اور ایک حکیم کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا چلتا ہے، کیوں وہ حکیم ہے، وہی حکومت کرنے والا ہے اور وہی ذات حاکم ہے۔ اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ حکیم کا معنی کہ وہ ذات کہ جس کا ہر کام محکم ہو، مضبوط کام ہو۔ اس نے آسمانوں کو بنایا تو مضبوط بنایا، زمین کو بنایا تو مضبوط بنایا۔ اس کی ہر کاریگری میں کیا ہے، ایک استحکام اور مضبوطی معلوم ہوتی ہے۔ تو انک انت العلیم الحکیم، اللہ علیم بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، اور وہ ذات حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔